مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا. السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر. آج کی ویڈیو پاکستان فلم انڈسٹری کی سینئر ایکٹریس چکوری صاحبہ کے حوالے سے ہے. میں ان کے بڑے صاحبزادے حسن کیفی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، جو کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ملے گا. آپ اس کو ضرور دیکھیں. ساتھ میں آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ بھی پرووائڈ کروں گا ڈسکرپشن میں. آپ ایزیلی وہ انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں. چکوری صاحبہ پاکستان فلم انڈسٹری میں انہوں نے ایسے کردار ادا کیے کہ ان کے کرداروں کی وجہ سے ان کو آج بھی لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. ان کی پرسنل لائف اور فلمی لائف کے حوالے سے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے. پر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام تر لیٹسٹ ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پھر لائک کیجئے گا اور کمنٹس ضرور کیجئے گا. چکوری صاحبہ کا اصلی نام خاور سلطانہ تھا. جب یہ فلمی دنیا کا حصہ بنی تو ان کا نام تبدیل کر دیا گیا. ان کی جو پہلی فلم تھی چانڈو کی، اس کے جو ڈائریکٹر تھے A.Q. پیرزادہ صاحب، انہوں نے ان کا فلم میں آنے کے فوراً بعد نام تبدیل کر دیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ میں پیدا ہوئیں، جبکہ ایسا نہیں. یہ گجرات میں پیدا ہوئیں. وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو حیدرآباد سندھ میں پایا. چکوری صاحبہ کو شروع سے ہی فلمز میں کام کرنے کا شوق تھا اور یہ ان کا شوق ان کو فلمی دنیا تک لے آیا. پہلی بار جب یہ فلمز میں آئیں تو ان کی فیملی میں یہ پہلی فیمیل تھی جو کہ فلمی دنیا کا حصہ بنی. ان کی فیملی والوں نے ان کی سپورٹ نہیں کی اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ فلمز کا حصہ بنے. پر ان کی جو نانی ہیں انہوں نے سپورٹ کی. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ایک فلم کرنے کے بعد پھر یہ پیچھے ہو جائیں گی، کیونکہ فلمز میں محنت کر کے لگن سے آگے بڑھ جانا کوئی آسان کام نہیں. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک فلم کرنے کے بعد یہ پیچھے ہو جائیں گی، پر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے بہت ساری محنت کی اور پھر بہت سارا نام کمایا. چکوری صاحبہ پہلی بار 1969 میں ریلیز ہوئی فلم چانڈوکی میں نظر آئی. یہ ایک سندھی فلم تھی اور اسی فلم سے ان کا فلمی کریئر شروع ہوا. اس فلم کی مین ہیروئن ماں پارا صاحبہ تھی. یہ ان کی بھی ابتدائی فلموں میں یہ فلم تھی. ماں پارا صاحبہ ان کی بہت اچھی دوست بھی تھیں. چکوری صاحبہ نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ تقریباً 5 فلمز سندھی بن چکی تھی. اس کے بعد جتنی بھی انہوں نے فلمز میں کام کیا، جب تک وہ کراچی رہیں تو انہوں نے تقریباً تمام تر فلمز میں کام کیا. تقریباً 2 درجن کے قریب انہوں نے سندھی فلمز میں کام کیا. پھر جب وہ لاہور چلی گئی تو انہوں نے اردو پنجابی فلمز میں کام کیا. ان کے مطابق انہوں نے اردو، پنجابی اور سندھی فلمز کو ملا کے کم و بیش 300 فلمز میں کام کیا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کراچی میں رہ کے دوسری فلمز میں کام نہیں کیا. انہوں نے وہاں پر بھی 3 اردو فلمز کی، جن میں پتھر کے صنم، میرا نام جونی اور جانور شامل ہیں. اس کے بعد ان کی ایک فلم بنی تھی کیفی صاحب کے ساتھ، جس فلم کا نام تھا غیرت جو سوال. اس میں ان کا پیئر کیفی صاحب کے ساتھ بنا تھا، پر کچھ وجوہات کی وجہ سے اس فلم میں یہ کام نہیں کر پائیں. انہوں نے اس فلم کو چھوڑ دیا اور کیفی صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ لاہور آئیں اور وہاں پہ آ کے وہ کام کریں. اقبال یوسف صاحب جو پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک نامور فلم ڈائریکٹر ہیں، وہ چکوری صاحبہ کو لاہور لے کر آئے اور انہوں نے پہلی بار ان کو لاہور میں اپنی اردو فلم ٹکراؤ میں کاسٹ کیا، جس میں زیبا صاحبہ بھی تھی. اس کے بعد پھر ان کی جو دوسری فلم تھی وہ جاسوس تھی، جو کہ سلطان راہی صاحب، ممتاز صاحبہ کی فلم تھی. پھر انہوں نے ہیرا پھیری فلم میں کام کیا. پھر انہوں نے پلٹ کے دیکھا نہیں اور چل سو چل ان کا جو سلسلہ تھا وہ چل پڑا. پھر ایک دور آیا جب فلم مولا جٹ آئی. فلم مولا جٹ 1979 میں ریلیز ہوئی. یہ فلم پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک سپر ہٹ فلم مانی جاتی ہے اور اس فلم کو آج کل بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مولا جٹ 2 دی لیجنڈ آف مولا جٹ
جو کہ بہت ساری سرخیاں بٹور رہی ہے اور ایک سپر ہٹ فلم وہ بھی ثابت ہوئی ریلیز ہونے کے بعد، جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ میں تھی۔ جو اوریجنل مولا جٹ کے فینز ہیں وہ آج بھی اسی کو پریفر کر رہے ہیں۔ اس میں ان کا جو کردار تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور جاندار تھا۔ انہوں نے دارو نتھنی کا کردار اس فلم میں ادا کیا تھا۔ اس میں ان کے جو ہیرو تھے وہ کیفی صاحب تھے اور انہوں نے مودا گاڑی کا کیریکٹر پلے کیا تھا۔ اس فلم سے پہلے ہی یہ ایز سولو ہیروئن جس میں یہ نمایاں ہوئی تھی، جس فلم کا نام ارادہ تھا، اس میں چکوری صاحبہ اور کیفی صاحب ایز ہیرو ہیروئن پہلے ہی آ چکے تھے، پر اس جو کیریکٹر تھا، اس جو کردار تھا، اس نے ان کو امر کر دیا اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا اس کردار کے بعد۔ چکوری صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ جو کیریکٹر تھا یہ ان کی زندگی کے بہت قریب تر تھا، یعنی کہ وہ حقیقی زندگی میں بھی اسی طرح کی تھی۔ اب ایسا نہیں کہ وہ بہت سخت تھی، بہت پیار کرنے والی تھی، بہت ہمدرد تھی اور لوگوں میں پیار بانٹتی تھی۔ چکوری صاحبہ کی ایسی بہت ساری فلمز ہیں جن کے لیے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی فلم وحشی گجر میں ایک سانگ الارم کھڑکن گے، جو کہ میرا بہت فیورٹ سانگ ہے۔ امروزیہ صاحبہ، سلطان راہی صاحب اور ان کا ایک بہت خوبصورت سانگ تھا۔ پھر عورت راج میں مجھے ان کی اداکاری بہت زیادہ پسند آئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار فلمز میں کام کیا۔ یہ ایسے فنکار ہیں جن کے حوالے سے آپ کنٹینیوسلی بولتے جائیں تو ان کے جو کریڈٹس ہیں یا پھر ان کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ انہوں نے جو زیادہ کام کیا وہ کیفی صاحب کے ساتھ کیا، سلطان راہی صاحب کے ساتھ کیا اور مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فلمز میں کام کیا۔ مولا جٹ فلم جب ریلیز ہو گئی تو تب کیفی صاحب اور چکوری صاحبہ کی شادی ہو گئی۔ جو فلمی کپل تھا وہ حقیقی زندگی کا کپل بن گیا۔ اس میں سے ان کے 2 بچے ہوئے، حسن کیفی صاحب اور اسد کیفی صاحب۔ ان کے جو بہن بھائی تھے چکوری صاحبہ کو ملا کے وہ 5 تھے۔ 3 یہ بہنیں تھیں اور 2 ان کے بھائی تھے۔ چکوری صاحبہ اور ان کی ایک سسٹر، 2 بہنوں کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی 1 بہن اور 2 بھائی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں۔ چکوری صاحبہ نے لیٹ 80s میں تھیٹر میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو ان کا پہلا تھیٹر کا ڈرامہ تھا وہ تھا سستا بکرا مہنگا کسائی۔ تھیٹر میں ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا طارق جاوید صاحب نے، جو کہ ان کے بھائی بھی بنے تھے اور بذات خود وہ ایک کمیڈین بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بے شمار تھیٹر میں کام کیا، بہت زیادہ۔ حسن کیفی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو اپنی والدہ کا کام دیکھا ہے وہ زیادہ تر تھیٹر کا ہی دیکھا ہے، فلمز انہوں نے بہت کم دیکھی اور انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی، چاہے وہ فلمز ہوں چاہے وہ تھیٹر ہو۔ ایک دور آیا جب انہوں نے فلمز کو بالکل چھوڑ دیا۔ ان کی جو آخری فلمز تھی وہ 2003 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی فلم میں کام نہیں کیا۔ وہ 3 فلمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں: مہر دا میدان، بندش اور مولا شیر۔ یہ فلمز کرنے کے بعد پھر انہوں نے فلمز میں کام نہیں کیا۔ ہاں، تھیٹر پر یہ کام کرتی رہیں۔ ان کا ایک سٹیج ڈرامہ تھا جنم جنم کی میلی چادر۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1000 شو ہوا تھا اس سٹیج ڈرامے کا، اور بی خانم کا جو کیریکٹر تھا وہ صرف اور صرف انہوں نے ادا کیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے بہت سارے آرٹسٹ ریپلیس ہوئے، بہت سارے آرٹسٹ تبدیل ہوئے، پر واحد چکوری صاحبہ تھی جنہوں نے اس کیریکٹر کو پلے کیا، تو کسی نے بھی نہ ان کو ریپلیس کیا اور نہ ہی جو ان کا کردار تھا، جو ان کی اداکاری تھی، اس کو اس وقت کوئی ٹچ کر پاتا تھا۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ جب ایک بار ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی جس کے باعث وہ جا نہیں سکی، تو اس وقت پھر ایسا ہوا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کی جو ٹکٹس تھیں وہ واپس ہو گئیں، کیونکہ چکوری صاحبہ جو ان کے مداح تھے، پرستار تھے، ان کو نظر نہیں آئیں۔ چکوری صاحبہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے ہی ان کو فلمز میں کام کرنے کا شوق تھا، تو ان کی جو فیورٹ آرٹسٹ تھی جن کو یہ پسند کرتی تھی وہ عالیہ صاحبہ تھی۔ ان کا ڈانس عالیہ صاحبہ کا ان کو بہت زیادہ پسند تھا، اور بالی ووڈ سے
शर्मिला टैगोर इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनके जो दोस्त थे उनमें दुर्दाना रहमान साहिबा और आलिया साहिबा, बाबरा शरीफ साहिबा, निशो बेगम साहिबा, ये जो भी फ़नकार हैं ये जब तक उनकी ज़िंदगी थी तब तक उनके साथ रहे। इनका साथ फिल्म्स छोड़ने के बाद भी रहा, स्टेज छोड़ने के बाद भी ये उनके साथ रहे। इन्होंने बताया कि साइमा नूर की अदाकारी इनको बहुत पसंद थी। जब उन्होंने डाकू रानी फिल्म की साइमा जी ने, तो इन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी अदाकारी की। तब साइमा जी ने इनको कहा कि हम तो आपकी कॉपी करते हैं, हम आप जैसे नहीं हो सकते। तब इनको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इन्होंने कहा कि मैं दुआ देती हूँ कि तुम एक सुपरस्टार बन के सामने आओ। अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, उनकी इज्जत करना, ये भी बहुत कम आर्टिस्ट ऐसा करते हैं। चकोरी साहिबा ने फिल्म्स इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि जब वो दोबारा फिल्म्स करने आई तो उन्होंने देखा कि ना तो सुल्तान राही साहब की गाड़ी खड़ी थी, ना वहाँ पर मुमताज़ साहिबा थी, ना नजमा साहिबा थी। वहाँ पर वैसा कुछ नहीं रह गया था जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। इसीलिए उन्होंने फिल्म्स को छोड़ दिया था और एक वक्त के साथ साथ उन्होंने स्टेज को भी छोड़ दिया। 2007 या 2008 में जब उन्होंने हज कर लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म्स और स्टेज दोनों को छोड़ दिया। फिर वो मंजर आम पर नहीं आई। इनका जो आखिरी टाइम था वो इनके बच्चों के साथ गुजरा। चकोरी साहिबा को हार्ट अटैक हुआ था और इनको शुगर का प्रॉब्लम था। इसी वजह से 2 नवंबर 2010 को इनका इंतकाल हो गया। ये शाह फरीद कब्रिस्तान सब्ज़ाज़ार लाहौर में आसूद खाक है। इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। उस वीडियो में इनके साहबजादे हसन कैफ़ी साहब थे और राज मुल्तानी साहब के साहबजादे हैदर राज मुल्तानी उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला मरहूमा को जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको इनका कौन सा कैरेक्टर या कौन सी फिल्म या कौन सा सॉन्ग पसंद था। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा।